اگر آپ لوگ بھی ایڈونچر کے شوقین ہیں تو دل تھام کر بیٹھ جائیے، کیونکہ آج لائے ہیں ہم آپ کے لیے ایک ایسے ایڈونچر کی ویڈیو جس کے بارے میں سن کر اور دیکھ کر آپ کے رونگٹے ضرور کھڑے ہو جائیں گے، اور جس کے بارے میں شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنا ہو۔ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے کی کوششیں 1921 سے ہی شروع ہو چکی تھی، اور ایورسٹ کی چوٹی پر پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ اس چوٹی پر پہنچنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کی چڑھائی کے وقت رستے میں آنے والی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ 19,028 فیٹ کے اس رستے میں موت کے بہت ہی دروازے موجود ہیں۔ اس چڑھائی میں بہت سے لوگ ناکامیاب ہوئے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اس رستے میں گنوائی، اور ان کی لاشیں آج بھی اس برف کی چٹانوں کے نیچے موجود ہیں، اور ان کی لاشوں کو وہاں سے لانے کی ہمت بھی آج تک کسی میں نہیں ہوئی۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایورسٹ کی چوٹی تک پہنچے۔ کچھ بہادر اور نڈر لوگ ایسے بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنی بہادری کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا نام بنا لیتے ہیں۔ انہی بہادروں میں سے ایک تھے نیپال کے شیرپال تین سنگھ۔ یہ بات ہے سن 1952 کی، جب نیپال کے شیرپال تین سنگھ کے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اس ایورسٹ کی چوٹی کو کیسے پار کیا جائے۔ تب سوئٹزرلینڈ کے ریمنڈ لیبرڈ اور جاپان کے شیرپال تین سنگھ نے ایورسٹ کی چوٹی کو پار کرنے کا سفر شروع کیا تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ 1952 میں یہ دونوں تقریباً ایورسٹ کی پوری چڑھائی چڑھ چکے تھے، لیکن آگے کا سفر نہایت مشکل ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو ایورسٹ کی چوٹی سے 1000 فٹ کی دوری سے ہی واپس لوٹنا پڑا۔ منزل کے اتنے زیادہ قریب ہو کر واپس لوٹنے کا دکھ ان دونوں کے دل میں موجود تھا، لیکن جاپان کے تین سنگھ نے ہار نہیں مانی، اور ٹھیک 1 سال کے بعد 1953 میں شیرپال تین سنگھ نے اپنے ساتھ 7 انگریزوں اور نیوزی لینڈ کے 2 پہاڑ چڑھنے والے ایکسپرٹس کو ساتھ لیا، اور ایورسٹ کو پار کرنے کا سفر ایک دفعہ پھر سے شروع کر دیا۔ اس دفعہ تین سنگھ کی تیاری آگے سے زیادہ اور جنون بھری تھی۔ تین سنگھ اور ایڈمنڈ ہنری کی ٹیم نے 9 اپریل 1953 کو ایورسٹ کی چوٹی پر چڑھائی کا عمل شروع کر دیا۔ برفانی راستہ، مائنس میں ٹیمپریچر، ہیل ندی اور برف سے بھری ہوئی کھائیاں، اور اس کے بعد ہر وقت ٹوٹنے والی چٹانیں، ایک کے بعد ایک مشکلات کو پار کرتے ہوئے یہ لوگ کیمپ لگاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ لگ بھگ 20,000 فیٹ کی بلندی پر پہنچنے کے بعد ان کے سامنے ایک اور مشکل آئی، جو تھی پہاڑ میں درار کی شکل میں۔ اس درار کو پار کرنے کے لیے ہنری نے ایک ڈائیو لگائی۔ جب ہنری اپنی لگائی گئی ڈائیو کے اوپر سے گزرنے لگے، ڈائیو ایک طرف سے کھسک گئی اور ہنری اس کھائی میں گر گئے۔ ہنری اس برف میں ہمیشہ کے لیے دھنسنے ہی والے تھے جب تین سنگھ نے رسی پھینک کر ان کی جان بچا لی۔ خیر، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے۔ تین سنگھ کی ٹیم کے علاوہ ایک اور ٹیم چارلس ایوان کی تھی، جس میں 9 لوگ شامل تھے، اور یہ ہنری کی ٹیم سے کچھ دن پہلے ہی نکلے تھے، اور یہ سفر میں ان سے آگے تھے۔ اگر کسی وجہ سے چارلس ایوان کی ٹیم کو واپس لوٹنا پڑے تو اسی صورت میں ہنری اور تین پال سنگھ کی ٹیم کو آگے بڑھنا تھا۔ تین سنگھ کی ٹیم نے آدھے سے زیادہ ایورسٹ کی چوٹی کو پار کر لیا تھا۔ ایورسٹ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے اس سے پہلے کا جو آخری راستہ آتا ہے، اسے سب سے خطرناک
راستہ مانا جاتا تھا، کیونکہ اس جگہ پر کافی لوگوں نے آ کر اپنی جانیں گنوائی تھی۔ دوسری طرف ایوان کی ٹیم ان سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ان کی ٹیم اب چوٹی سے صرف 300 فٹ کی دوری پر تھی۔ افغان کی ٹیم برے طریقے سے تھک چکی تھی، اب ان میں ایک قدم چلنے کی بھی ہمت موجود نہیں تھی اور 300 فٹ کی دوری سے ہی ان کو واپس لوٹنا پڑا۔ یہاں پر دراصل اتحاد کسی اور کے نام پر ہی لکھا جانا تھا۔ اب ہنری اور تین سنگھ کی ٹیم کو ہی آگے بڑھنا تھا۔ تین سنگھ اپنی رفتار کے ساتھ اپنی ٹیم کے ہمراہ آگے بڑھتا رہا۔ جیسے جیسے یہ چوٹی کے قریب پہنچتے گئے ٹیمپریچر گرتا گیا، یہاں تک کہ ٹیمپریچر -27 ڈگری تک پہنچ گیا، لیکن ان کی ٹیم نے ہمت نہیں ہاری۔ صبح کے 9 بجے یہ لوگ ایوریسٹ کی چوٹی کے قریب ہی تھے کہ ان کی آکسیجن ختم ہونے لگ گئی۔ اب ان لوگوں کے پاس اتنی آکسیجن موجود نہیں تھی کہ یہ اپنا سفر ٹھیک سے ختم کر سکیں۔ اتنی مشکلات کا سفر طے کر کے اب یہاں پہنچ کر واپس لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کی پوری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کسی بھی صورت میں اس سفر کو پورا کیا جائے گا۔ یہ لوگ گرتے پڑتے اپنے سفر پر جاری رہے اور یہ لوگ 29 مئی 1953 کو 11:30 پر اپنی منزل تک پہنچ ہی گئے۔ یہ وہ دن تھا جب تین پال سنگھ اور ہنری کا نام اتحاد میں لکھا گیا۔ تین پال سنگھ اور ہنری کی ٹیم نے دکھا دیا کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں جو کہ ناممکن ہو۔ انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ کام جو کہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف آپ کر سکتے ہیں، ہمت اور حوصلے کی بنیاد پر۔ یہ کچھ لائیو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کے، جو کہ بادلوں میں گھرا ہوا ایک خوبصورت نظارہ ہے، جو دکھنے میں تو خوبصورت ہے لیکن اس کا سفر انتہائی مشکل ہے۔ روز ہی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے روز ایسی ہی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔